الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3 مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود کثرت درود پاک میں شمار ہوگا۔ آپ چاہے تو صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے۔ انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ 313 درود پاک کا عدد پورا ہو جائے گا۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی محمد۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ سونے کا انڈا دینے والی ناگن۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ عیون الحکایات میں یہ دلچسپ سب کموز حکایت نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی ایک بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا طیش آیا کہ وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار ڈالیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بہت گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود کو قابو پا لیا اور کہنے لگا اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزرا مگر ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اب بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس نے جس کو ڈسا فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے۔ دولت کی لالچ نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں
لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر کڑکی۔ وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دیکھ کر خوشبو مہکائی۔ یوں ناگن کو صلح کا پیغام دے دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بھی تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی۔ اس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو چکا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش ہونے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے کہنے لگے تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کڑاہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً لالچ کی نگاہ محدود ہوتی ہے تو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فوراً درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ حکایت میں مذکورہ گھر کے سربراہ کو سنبھالنے کے کئی مواقع ملے، لیکن مفت کی دولت کے نشے میں اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ وہ زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں اور زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں کی ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی۔ انجام وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھتے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، آپ نے دولت کی محبت کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی
اور خوب رلاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 2 وادیاں سونے کی بھری ہو تو وہ ان کے علاوہ تیسری کی بھی خواہش کرے گا، اور آدمی کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرس لالچ آدمی کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، ہرس پرندے اور مچھلی کو جال میں لے آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی کو ہرس ہو جاتی ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ بیچارے مال کمانے کی ہرس میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور فراڈ کرنے والے ان سے دھاسا دے کر ہزاروں روپے لے لیتے ہیں۔ مال بڑھانے کی ہرس تو اس قدر زیادہ ہے کہ شاید ہی کوئی خوش قسمت اس سے محفوظ ہو۔ ہر شخص یہ رونا روتا ہے کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، خدا نے ہمیں دیا ہے کیا ہے، حالانکہ اتنا ہوتا ہے کئی سالوں کا گزارا چل سکے۔ صبح و شام یہی فکر رہتی ہے کہ بس کسی طرح مال بڑھ جائے، اور اتنی ہرس بڑھ جاتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز بھی مٹ جاتی ہے۔ کسی طرح مال آنا چاہیے، چاہے رشوت لینی پڑے، کسی کا حق تلف کرنا پڑے، سود کا لین دین کرنا پڑے، بس مال چاہیے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آپ کی خدمت میں 500 سونے کی شرفیاں پیش کی اور نیاز بندی کے ساتھ عرض کی، حضور یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیے۔ آپ مسکرائے اور فرمانے لگے، تمہارے پاس ان شرفیوں کے علاوہ اور بھی کچھ مال ہے؟ وہ بولا، آپ کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ ہے۔ فرمایا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے مال و دولت میں مزید اضافہ ہو جائے؟ وہ شخص کہنے لگا، یہ خواہش تو مجھے ہر وقت رہتی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، اور اسی مال بڑھانے کی کوشش میں میں رات دن محنت اور مشقت کرتا ہوں کہ میرا مال بڑھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا، شرفیاں بھی تم ہی رکھ لو، مجھ سے زیادہ تم محتاج اور اس کے مستحق ہو، اور میں باوجود اس کے کہ میرے پاس کچھ بھی مال و دولت نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کی ذرا بھی خواہش نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کو وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ سے وہی دشمنی کرتا ہے اس کے پاس علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے وہی محبت کرتا ہے جس کا کچھ یقین نہیں۔ ہمیں دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی محبت کو اپنا لینا چاہیے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنا انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، اگر آخرت سے محبت کرتا تو دونوں ہی کو پا لیتا۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیا کی لالچ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور دنیا کی لالچ اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور لالچ سے ہمیں بچائے۔